اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ اللہ سے مانگنا کیسا ہے؟ ہر بندے کا اپنا ڈھنگ ہے مانگنے کا. ایک طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، ایک طریقہ میں سکھا دیتا ہوں. اس طریقے کو آپ نے 90 دن کے لیے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. جو میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، اتنی میں نے لمبی بات کی ہے، صرف اس لیے کہ اس عمل کی تاثیر، اس عمل کا یقین آپ کے دلوں میں اتر جائے. کہ ہم نے مہنگائی ختم نہیں کرنے پہ زور نہیں لگانا، ہم نے زور اس بات پہ لگانا اللہ ہمیں وسعت عطا کر دے، آسانیاں عطا کر. اللہ سے آسانیاں مانگنی ہے اور اللہ کی مخلوق کو آسانیاں تقسیم کرنی ہے، آسانیاں دینی ہے، اللہ سے لینی ہے اور آگے بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے. اس کا میں ایک طریقہ یا ایک عمل یا ایک وظیفہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. وہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ 90 دن. اگر 90 دن وہ یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو تمہارے حالات آج ہیں، 20,000 آمدن ہے، 50,000 آمدن ہے، 50 لاکھ آمدن ہے، اگر یہ اتنی بھی رہتی ہے، اگر بالفرض یہ اتنی بھی رہتی ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ اتنے کے اندر ہی اتنی برکت ڈال دے گا کہ تجھے مہنگائی محسوس نہیں ہوگی. یہ میرے رب کے رنگ ہیں، وہ ادھر سے نوازے یا وسعت دے کے نوازے، وہ برکت دے کے نواز دے، وہ کثرت دے کے نواز دے. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، یہ میں آپ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو ہاں اللہ کون سا فیصلہ ہمارے لیے کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ میری آمدن 50,000 سے 5 لاکھ کر دے تو میں برے کاموں میں پڑ جاؤں، میں خانقاہ آنا چھوڑ دوں، مجھے تکبر آ جائے، گاڑیاں لوں، عیاشیاں کروں، نماز چلی جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کا نتیجہ، اور عمومی طور پہ ہوتا بھی یہی ہے. اور اگر میری آمدن 50,000 ہے، اللہ مجھے وسعت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، میری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پسند کر لیتا ہے، اللہ اس 50 کے اندر ہی اتنی برکت ڈال دے گا کہ 50 سے گزارا ہوتا جائے گا، 50 سے ہی گزارا ہوتا جائے گا. تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ. 90 دن کے اندر اللہ آپ کے دل میں جو خوف ہے مہنگائی کا، حالات کے مطابق جو ہے وہ آمدن نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا، پریشانی ہے، تنگی ہے، ہر وقت ذہنی کوفت ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت 90 دن کے اندر اندر اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے آپ کو بری کر دے گا. اور اس وظیفے کے ہوتے ہوئے، اس عمل کے ہوتے ہوئے رزق کی وسعت کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا. یعنی یہ ایسا کامل عمل ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عمل اتنا آسان ہے، آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ عمل ہمیں پہلے بتا دیں، ہم پہلے یہ کر لیں. وسعت کس ہم نے کیا اس وظیفے کا جو مقصود اور مطلوب کیا ہے وہ وسعت. تو وسعت کس کے اندر اللہ دے گا؟ رزق کے اندر. کس کے اندر؟ رزق کے اندر. اب پہلے یہ بات سمجھنے، وظیفہ سمجھنے سے پہلے اللہ، جب ہم لفظ بولتے ہیں رزق، کیا بولتے ہیں؟ رزق. ہمارے پاکستانیوں یا اردو بولنے والوں کے ذہن میں یہی آتا ہے پیسہ. کیا ذہن میں آتا ہے؟ پیسہ. جب میں بول رہا ہوں لفظ رزق تو میں پیسہ میرا مطلوب نہیں ہے، یا اللہ کے ہاں پیسہ نہیں ہے اس کے معنی. ہر نعمت جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے میرے تیرے لیے، اس سب کو رزق کہا جاتا ہے. جتنی بھی اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. صحت ہے، تعلیم ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، سلامتی ہے، یا مالی تندرستی ہے، مال ہے، یہ تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق. تو جب رزق میں آسانی مانگیں گے اللہ صحت میں آسانی دے گا، اعمال میں آسانی دے گا، خانقاہ آنے میں آسانی دے گا، ذکر اذکار کرنے میں آسانی دے گا، نیک اعمال کرنے میں آسانی دے گا. خدا نخواستہ بیمار ہیں اللہ اس میں وسعت دے گا، آسانی دے گا، شفا کی طرف لے کے جائے گا، صحت کی طرف لے کے جائے گا. یا کوئی اور گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اولاد کی نافرمانی ہے، یا صحت کا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ مقروض ہے، قرض ہے، یا کوئی تھانہ کچہری ہے، کوئی مقدمہ ہے، کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ اس میں کیا کرے گا؟ آسانی کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ اس وظیفے کی برکت سے آسانی. بیمار ہیں تو اس کے لیے کوئی نیا وظیفہ نہیں پڑھنا، اسی سے اللہ شفا دے گا.
اگر آپ میں سے کسی کو مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے تو اللہ اسی سے رزق حلال عطا کرے گا. اس طرح رشتوں کی بندش ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مسئلہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور تیرے کے لیے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو مسئلے حل کرنے والا ہے. ہم نے یہ مسئلہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اللہ مجھے آسانی کر دے، مجھے آسانی کر دے، تو اللہ وسعت عطا فرما دے گا. جب وسعت عطا فرمائے گا رزق کے اندر، تو میں نے بتایا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تخلیق کی ہیں، یا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو مجھ کو دی ہیں، اللہ ان سب کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا. جب اس کے اندر برکت ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا. اگر پہلے ہی اللہ نے آسانی دی ہے، اللہ اور برکت عطا کر دے گا. تو دوسری اللہ سے ہم نے کیا بات مانگی کہ یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ صرف پیسہ نہیں، کہ مجھے وہ صحت عطا فرما جس صحت کے ساتھ میں تیری عبادت کروں، مجھے وہ زبان عطا فرما جس زبان سے میں تیرا ذکر کروں، مجھے وہ مال عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کروں، مجھے وہ آنکھوں کی وہ نظر، وہ بینائی عطا فرما جس سے میں قرآن پڑھوں، مجھے وہ ہاتھ پاؤں کی نعمت عطا فرما جو تیرے راستے میں چلے، مجھے وہ حیاتی عطا فرما جو تیرے راستے میں قربان ہو. تو ہر نعمت کے اندر اللہ وسعت عطا فرمائے، ایمان کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، وقت کے اندر. آج ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور جب اللہ برکت دے گا تو وقت بھی نکلے گا، عبادت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے. اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد. کب کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. ان دو نمازوں میں، یعنی رات کو کرنا ہے بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر یا قبل فجر، آپ رات کے اندر کر سکتے ہیں. اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور بالفرض کسی دن وہ رہ جائے، عمل رہ جائے. انسان ہے، وہ غمی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو میں عمل بتاؤں گا وہ رہنا چاہیے نہیں، لیکن کیونکہ مجھے آپ کے مزاج کا علم ہے، اگر بالفرض رہ جائے تو ناغہ نہیں کرنا، اگلے دن کر لینا. اسی طرح جو اگر یہ عمل خواتین کو آپ بتائیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سنیں، تو اس عمل کا ناپاکی اور پاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس عمل کے لیے وضو کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. لیکن وضو کیوں ضروری ہے؟ ادب کے لیے، ادب کے لیے. وگرنہ وضو شرط نہیں ہے اس کے لیے. قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، جائے نماز ہونا شرط نہیں ہے، مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں. اتنی آسانی ہے، کوئی شرط ہی نہیں ہے. ہم وہ عامل تھوڑے ہیں کہ سفید مرغا لے کے آنا یا کالا بکرا لے کر آنا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ اللہ کرتے اللہ کے ہو جاؤ. جب اللہ تمہارا ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ گے. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی. جدھر بھی نگاہ کرو گے اللہ آسانیاں کر دے گا، اللہ آسانیاں کر دے گا. اب عمل کیا ہے؟ بعد نماز عشاء یا فجر کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. وضو کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، تو اس کی عمل کی نورانیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اب عمل کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی، جہاں پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں پڑھی، جس طرح مائیں بہنیں ہیں اور خواتین ہیں وہ گھر میں پڑھتی، گھر میں پڑھی، اسی جائے نماز پہ بیٹھ جائے، بہت اچھی بات. اور اگر عشاء کی نماز کے بعد وقت نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، سونے سے پہلے 20 منٹ پہلے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگائیں. خوشبو لگا کے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اب آپ نے درود ابراہیم پڑھنا کیسے ہے؟ یہ ذرا جو سیکھنے والی چیز ہے نا، یہ ہے. اب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر آپ کہیں گے یا باسطو یا باسطو یا باسطو. اب آپ نے ایک بار پڑھا ہے درود
اور 3 بار کیا پڑھا ہے؟ یا باسطو یا باسطو یا باسطو. اب آپ نے ایک دانہ گرانا ہے، یعنی درود ابراہیم کے ساتھ 3 بار اللہ کا صفاتی نام یا باسطو، اے وسعت دینے والے، اے آسانیاں دینے والے مجھے آسانیاں عطا فرما، اے وسعت دینے والے اپنی محبوب کے زلفوں کے صدقے مجھے وسعت عطا فرما، اے پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگیاں دور کرنے والے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کے صدقے میری تنگیاں دور عطا کر دے، میرے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، میری گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کو دور کر دے، مجھے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے خوف سے مجھے آزاد کر دے، میری اولاد نافرمان ہے مجھے اس سے ان کو فرما بردار کر دے، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ کس سے مانگنا ہے؟ یا باسطو. تو باسطو کون ہے؟ جو بسط کرتا ہے، جو وسعت دیتا ہے، جو آسانیاں دیتا ہے، جو حقیقی آسانیاں دینے والا ہے، اس کو پکارنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا باسطو یا باسطو یا باسطو. پھر دوبارہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب مختصر یہ کہ ہر درود پاک کے ساتھ 3 بار اللہ کو پکارنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو. تو پھر کتنے دانے گریں گے؟ 1. اب میں نے پڑھ کے بھی آپ کو سکھا دیا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیمو دینا، میں نے آپ کو ڈیمو بھی دے دی ہے کہ مکمل آپ کو بھولے نا. یعنی آپ 1 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور 3 بار اللہ کو پکاریں گے اس کے نام کے ساتھ، یا باسطو یا باسطو یا باسطو. اور جو آپ کو بسط چاہیے، جو آپ کی پریشانی ہے، جس کام میں آپ آسانی چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب سب کا مالی مسئلہ تو نہیں ہے نا، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے اعمال کا مسئلہ ہے، کسی کی نسبت کا مسئلہ ہے، کسی کی جان کا مسئلہ ہے. ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں. تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا. مثلا آپ کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ ہے. آپ خراب جائیداد بیچنا چاہتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ ہے. تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ سے آسانی مانگیں. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سکھ ہی رکھا ہوا ہے، تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ میرے سکھوں میں نسلوں کو برکتیں عطا فرما دے. تو نے مجھے رنگا ہے، مجھے سکھی کیا ہے، میرے سکھوں کے اندر ایسی برکتیں عطا فرما دے کہ میری نسلوں کو نواز دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ وظیفہ نہ کرے، وہ متکبر بن جائے، فرعون بن جائے. ہر بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اللہ سے اور مانگو اور مانگو اور مانگو. یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ اور نہیں جی سانو ضرورت نہیں ہے کہ پڑھن دی تو سانو ہے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے. یہ فرعونیت ہے. یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی اسودہ زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی، بڑا مال و متاع دیا ہوا تھا. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نہر کے اندر نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے. تو سپیوں کی بارش ہوئی، سپیوں کی. اب وہ سپیاں سونے کی تھی، سونے کی سپیوں کی بارش ہوئی. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنا نہانے کا عمل چھوڑ کے سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا ذرا میرے داؤد کو پوچھ گیا کہ تیرے پاس مال کی کون سی کمی ہے، تو نے سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تجھے میں نے کون سی کمی رکھی ہے، کون سی وسعت میں نے نہیں دی، یا تجھے مالی تنگ دستی دی کہ تو نے جو ہے وہ سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونیا تیری رحمت برس رہی ہو تو میں محروم رہ جاؤں، اور میں یہ کہوں کہ مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے جی، مینوں بڑا دیتا ہے. یہ فرعون کا کام ہے، بدبختوں کا کام ہے. اللہ دے کے راضی ہے تو لے کے راضی کیوں نہیں ہے؟ تو جب اللہ دیتا نہیں ہے تو پھر تو شکایتیں لگاتا ہے. آج اللہ دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ بولو منگتے بن کر ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرضی دیتے رہو. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی. تو انشاءاللہ جب اللہ کے بن جاؤ گے پھر جو عرض کرو گے بس وہی اللہ کی بھی مرضی ہوگی، جو تمہاری عرضی ہوگی وہ اللہ کی مرضی ہوگی. تو عمل کیا کرنا ہے؟ بعد نماز عشاء
سونے سے پہلے 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. کل کتنا پڑھنا ہے؟ 111 بار. اور ہر بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 3 بار اللہ کا نام یا باسطو پکارنا ہے. پہلے درود ابراہیم، پھر 3 بار یا باسطو، پھر درود ابراہیم، پھر 3 بار یا باسطو، پھر درود ابراہیم، پھر 3 بار یا باسطو. تو جب آپ ایک بار درود ابراہیم اور 3 بار یا باسطو پڑھیں گے تو تسبیح کا ایک دانہ گرے گا. تو یوں جب آپ اپنا عمل، اپنا وظیفہ مکمل کریں گے تو آپ 111 مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہوں گے. اور یا باسطو کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ 333 بار. 333. یعنی جب ہم اپنا عمل، وظیفہ، ریاضت مکمل کریں گے تو ہمارا درود پاک کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ 111 بار. اور یا باسطو کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ اب یہ بات کرنے والی نہیں تھی، میں اس لیے یہ آپ سے کہلوائی ہے کہ یہاں ایسے ایسے لطیفے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بعد میں جب سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں وہ ایسی ایسی ٹومبے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں اپنی مخلوق کے اندر، پھر وہ میسج کرتے ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعد میں آگے مجھ سے پوچھیں گے وہ حضرت صاحب وہ انج نہیں ہو سکتا کہ درود پاک پہلا پڑھ لئیے تو یا باسطو بعد سے پڑھ لئیے. تو یہ میں نے بات اس لیے آپ سے کی ہے کہ جیسے مجھے اجازت ہے ویسے کرنا ہے. کوئی اپنا ذہن بھی استعمال کیا کرے. اب بندہ ایک یہ کہ بھائی میں نے نماز تو پڑھنی، اب بیٹھا ہوں، اب کھڑا ہوں تو سجدے بیٹھ کے کرنے ہیں تو پہلے سجدوں والا کام پہلے کر لیتا ہوں، تو قیام والا بعد میں کر لوں گا. اب اٹھ کے پھر بھی تو بیٹھنا ہے، اب بیٹھے بیٹھے پہلے سجدوں کو فارغ کر لوں، تو کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ تو ہر کام جس طرح نماز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، ایسے عملیات کا، وظائف کا بزرگان نے طریقہ بتایا ہے. جیسے طریقہ ہے ویسے پڑھنا ہے. جیسے مجھے بتایا میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ جی وہ درود پاک پہلے 111 مرتبہ پڑھ لیا اور 333 بار یا باسطو بعد میں پڑھ لیا، ہوں دونوں رلا لو، تھوڑا جا پانی پا لو. یہ کام نہیں کرنا. جیسے بتا رہا ہوں، جیسے کھپ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایسے ہی پڑھنا ہے. پھر اس کا رنگ دیکھو، اس کی تاثیر دیکھو، اس کا نفع دیکھو کیسے ہو. جیسے ڈاکٹر طبیب دوائی بتائے ویسے کھاتے. تو کیسے وظیفہ کرنا ہے؟ ایک بار درود پاک اور 3 بار یا باسطو یا باسطو یا باسطو، تسبیح کا ایک دانہ گرے گا. جب ہمارا انشاءاللہ عمل مکمل ہوگا تو ہمارا درود پاک 111 مرتبہ ہو چکا ہوگا اور یا باسطو 333 بار. اس کے بعد دعا کریں جو آپ کا مسئلہ ہے، جو ذہن میں آپ رکھ کے پڑھے تھے. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت یہ ہے، اس وظیفے کی جو تاثیر آتی ہے وہ 9 دن کے بعد آتی ہے. یعنی 9ویں دن یہ چکر، یہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. یا باسطو کی جو تاثیر آتی ہے وہ 9 دن میں آتی ہے. 9 دن کے بعد اللہ آپ کے انشاءاللہ العزیز اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دے گا. جس مسئلے کے لیے پڑھیں گے آپ کو وسعت آنا شروع ہو جائے گی. صحت ہے تو اس میں اللہ آسانی کر دے گا، بیماری ہے تو اس پہ شفا کی طرف چل پڑیں گے. اسی طرح کسی شخص کے گردوں کے اندر پتھری ہے، مثانے کے اندر پتھری ہے، پتے کے اندر پتھری ہے، تو اللہ والے وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ العزیز. جب یہ عمل 3 مہینے کا مکمل ہوگا پتھری ٹوٹ کے نکل جائے گی. جو پھنسی ہوئی ہے اللہ اس کو کیا کہے گا؟ وسعت عطا کر دے گا. جن نالیوں کے اندر تنگی ہے، دل کے وال ہیں بند ہو گئے ہوئے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپریشن کرواؤ، بائی پاس کرواؤ یا اینجیوگرافی کرواؤ یا اینجیو پلاسٹی کرواؤ. نہیں، اس فقیر کے بتائے ہوئے عمل کو پہلے آزماؤ. اگر اللہ نے تیری ادھر نہیں سنی تو پھر تھیٹر میں بھی نہیں سنتا ہو. اگر ادھر بھی تو خالی ہے تو ادھر بھی تو خالی ہے. پہلے تو رب کے نام کو آزما کے دیکھ، اس کے مصطفیٰ کے نام کو آزما کے دیکھ. اس کے مصطفیٰ کا نام ایسا برکت والا ہے جہاں کوئی وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے، وہاں اس میں محمد چلتا ہے. تو اس میں محمد کو آزما کے تو دیکھ، تو اس میں محمد کو آزما کے تو دیکھ. تو اللہ والو اس لیے کبھی یہ میں اضافی بات میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آ گئی آپ لوگوں کے آنسو دیکھ کر. یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اس عمل کو ہتھیار بنا لو. کیا بنا لو؟ ہتھیار. جیسے وہ شیطان کے ہاتھ میں آج نا بندوق تو وہ کہتا اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، کوئی نہ رہ جائے، سارے مار جن، سنجیاں ہو جن گلیاں بچ مرزا یار پھرے. تو اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے. آپ اپنی سوچ یہ بنا لو کہ حضرت صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے اس کے فیض سے امت میں کوئی بھی خالی نہ رہ جائے،
کوئی بھی خالی نہ رہ جائے. اب اس کو دینا کیسے ہے؟ آپ نے یہ فیض بانٹنا کیسے ہے؟ یہ فیض بانٹنا کیسے ہے؟ تو وہ صبح صبح اسکول میں بچے جا رہے ہیں تو بڑا نا رش، ٹریفک. اب میری طبیعت نہیں ہے ٹریفک کے اندر یا ہجوم والی جگہ پہ جانے کی، میں ایسی جگہوں سے گریز کرتا ہوں، لیکن مجبوری تھی مجھے جانا پڑا. اب آپ ٹریفک کے اندر ہیں یا ابھی آپ خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں، آپ حضرات جاتے ہیں واپسی کے لیے، تو آپ نے اس عمل کا فیض کیسے بانٹنا ہے؟ اس عمل کا فیض کیسے بانٹنا ہے؟ اس کو پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم مکمل پڑھیں. اس کے بعد پڑھیں یا اللہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اور آگے منہ کر کے ایسے پھونک ماریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے اپنی ساری مخلوق کو نوازتے ہیں. یہ جتنے بھی جس نیک کام کے لیے جا رہے ہیں سب کا بھلا ہو جائے، سب کی خیر، سب کی جولیاں بھر دیں. اب آپ ادھر سے پڑھتے ہیں، لوگ 9 نمبر کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہسپتال جا رہا ہے، کوئی تھانے جا رہا ہے، کوئی کچہری جا رہا ہے، کوئی کسی کے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چور جا رہا ہے، کوئی ولی جا رہا ہے، کوئی کدھر بھی جا رہا ہے. اللہ کی مخلوق ہے نا، بھرے ہوئے ہیں، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. تو آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ پڑھتے جائیں اس کو کھلا، کوئی وضو، کوئی اس کی قید نہیں ہے تسبیح کی. ایک بار درود ابراہیم اور 3 بار یا باسطو یا باسطو یا باسطو. یا اللہ اس درود پاک کی برکت کے صدقے اور اپنے اس مبارک کے صدقے، اس مقدس نام کے فیضان سے یہ جتنے بھی جا رہے ہیں جو نیک اور جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ سب کو وسعت عطا فرما، سب کو آسانیاں عطا فرما. ایسے ہی رات کو میں آ رہا تھا ایک جگہ سے 12 بجے کے قریب، تو میری گاڑی کے آگے نا ایک پیچھے سے وہ ہارن دے رہی تھی، ایمبولینس آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ ایمبولینس. اب کیا ہے، میں نے فوراً پڑھا کہ یا اللہ یہ جا رہے ہیں تو کرم فرما دے، تو کرم فرما دے. اب یہ دعا کس درد کے ساتھ کرنی ہے کہ آج ایمبولینس میں یہ ہے، کل میں بھی ہو سکتا. آج ایمبولینس میں کسی کی ماں جا رہی ہے، کل میری ماں بھی اس ایمبولینس میں ہو سکتی ہے. آج کسی کی بیٹی جا رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے، اس سے پوچھو اس کے سینے پہ کیا بیت رہی ہے، تو کل میرا بچہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو اللہ والوں یہ دعائیں ذخیرہ کرتے جاؤ. آپ بھول جاؤ گے دعا دے کے، جیسے آپ کسی کو 100 50 500 روپے دے کے بھول جاتے ہیں. اگر میں آپ سے کسی سے بھی حساب مانگوں، آج تک آپ نے منگتوں کو، فقیروں کو کتنا پیسہ دیا، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ والوں ایسے بانٹنے والے بن جاؤ. سڑک پہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس بانٹنے والے بنو، دینے والے بنو، داتا بنو، فقیر نہ بنو. داتا بن کے زندگی گزارو، منگتے بن کے نہیں، دینے والے داتا بن کے. سڑک پہ جا رہے ہو، تمہارے سے کوئی نہیں بھی مانگ رہا، جو بن مانگے دیتا ہے اس کو داتا کہتے ہیں. جو بن مانگے، بن سوال کے عطا کرتا ہے اس کو داتا کہتے ہیں. جب میرا رب تجھے سوال کے بغیر ہی نواز رہا ہے، عرش پہ وہ داتا ہے، فرش پہ تو داتا بن جا. صرف داتا لاہور والا نہیں ہے، بن کے دیکھو، اللہ سارے زمانے کو داتا بنا دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس کی جو صفت اپنی ہے کہ وہ خود داتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ منگتے بن کے، کمی کمین بن کے، ہر وقت روتے رہنا، مر گئے مر گئے مر گئے. حضرت صاحب میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی خانقاہ چ پکا لو آندا. بھائی تیری تو قبر میں بھی نہیں لگنا، جیسے تیری حرکتیں ہیں، تیری تو قبر میں بھی پنکھا نہیں لگنا. تو نے خانقاہ مسجد میں کہاں پنکھا لگوا کے دینا ہے یا حضرت صاحب کو اے سی لگوا کے دینا ہے؟ جس بندے کی زبان پہ گلے شکوے رہتے ہیں، اللہ اس کی جیسے دنیا تنگ ہے ایسے قبر کو بھی تنگ رکھے گا. جیسے دنیا میں گلے شکوے ہیں، دنیا میں تنگی ہے، قبض ہے، ایسے ہی قبر میں ایسی قبض ہوگی کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر ہوگی. اگر یہاں پہ بست ہے، یہاں پہ وسعت ہے، یہاں پہ سخی ہو، یہاں پہ لجپال ہو، یہاں پہ داتا ہو، یہاں پہ دینے والے ہو، تو قبر میں بھی وسعت ہے، دنیا میں بھی وسعت ہے. تو جس کی دنیا آسان ہے اس کی قبر آسان ہے، اور جس کی قبر آسان ہے اس کا حشر آسان ہے. جب یہاں کڑتے رہو گے تو قبر میں بھی کڑتے رہو، وہاں یہاں تنگی وہاں بھی تنگی. تو جس کی قبر تنگ ہوگی اس کا حشر میں نشر ہوگا. تو اب ہم نے اس عمل کو کیا کرنا ہے؟ اس عمل کا فیض بانٹنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اپنی ذات تک اور یا کوئی پوچھے تو اسے نہیں، بن مانگے عطا کرو، بن مانگے عطا کرو. مکھی کیا لے کر آتی ہے ہمارے پاس؟ غلاظت. شاہ صاحب کیا مکھی لے کر آتی ہے؟ آپ اس کو بلاتے ہیں، مجھے دے جا غلاظت تھوڑی سی آ کے. تو آپ تو اشرف المخلوقات ہو،
مکھی غلاظت بانٹتی پھر رہی ہے زمانے کے اندر، وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھتی ہے اور بن مانگے ہمیں غلاظت دیتی ہے، ہماری چائے کے اندر، دودھ کے اندر، کھانے کے اندر، کپڑوں کے اندر، الماریوں کے اندر، ہر چیز کو وہ غلاظت دیتی ہے، اپنی گندگی دیتی ہے، اور ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کا مقدس نام ہے اور ہم اس کو چوروں کی طرح چھپا کے بیٹھ گئے۔ ہم فیض عام کیوں نہ کریں؟ وہ تو حقیر مخلوق ہے، کوئی اپنے پاس بھی اسے آنا نہیں دیتا، تو میرے پاس تو اللہ اس کے رسول کا مقدس نام ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ کے اس نام کے فیض کو بانٹو۔ مکھی غلاظت کیسے دیتی ہے؟ مانگنے پہ۔ تو اللہ والو، اگر مکھی سے افضل نہیں بنتے تو مکھی جتنے تو بن جاؤ، اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر آپ کا حوصلہ نہیں پڑتا تو کم از کم مکھی جتنا تو بن جاؤ۔ وہ بن مانگے دے رہی ہے تو آپ اس انتظار میں نہ رہنا تو میرے سے کوئی مانگے گا تو میں بتاؤں گا۔ سڑک پہ جا رہے ہو پڑھتے جاؤ، فیض بانٹتے جاؤ، مسجد میں جا رہے ہو پڑھتے جاؤ، فیض بانٹتے جاؤ، خانقاہ میرے پاس آ رہے ہو پڑھتے جاؤ، فیض بانٹتے جاؤ، کسی ہسپتال میں گئے ہو، تھانے کچہری میں گئے ہو، سارا دن انسان پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا ہے، جب بھی گھر سے نکلو پڑھتے جاؤ، فیض بانٹتے جاؤ۔ یا اللہ جو جہاں جا رہا ہے سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، اے اللہ جہاں جو جا رہا ہے کوئی بھی پریشان ہے اللہ اس کے، یا اللہ اس کی جائز کاموں میں آسانیاں فرما۔ یہ لفظ ضرور بولنا ہے، جائز کاموں میں آسانیاں فرما، جہاں بھی کوئی چاہے، ہمیں کیا پتا کہاں کوئی جاتا ہے۔ اور اگر میں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہو جائے، جس طرح مجھے کل معلوم ہو گیا کہ وہی ایمبولینس ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین ہیں، کوئی ساتھ ان کا مریض لیٹا ہوا اسٹریچر کے اوپر، اب وہ کیا ہے نشتر جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی منظر ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، دل سے دعا کریں کہ اللہ اس مبارک صدقے اس کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ تو اللہ والو اس عمل کو کون کون کرے گا اور کون کون بانٹے گا؟ سارے اللہ میرے آپ کے سمیت سب کو اس عمل کو بانٹنے والا بنائے۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جس کو آپ اجازت دیں، جو مانگ لے اس کو اجازت دیں، جو نہ مانگے اسے بن مانگے۔ آپ نے یہ عمل میرے سے مانگا ہے تو اللہ والوں کم از کم میرے جیتے ہو جاؤ۔ چلو ولی اللہ نہیں ہونا، جو میرے جیسا گناہ گار بیٹھا ہے، عاجز بیٹھا ہے، میرے جیتے ہو جاؤ۔ آپ نے آ کے عمل مانگے؟ آج کوئی بندہ کہے کہ حضرت صاحب میں نے یہ سوال کیا جی ہمارے گھر میں تنگی ہے یا میری بیماری ہے یا رشتہ نہیں ہے، کچھ ایسی کسی نے بات کی؟ کسی نے نہیں بات۔ میں بن مانگے کہا ہے دیا، تو جو بن مانگے دیا جائے اس کا حق بھی ہوتا ہے، آگے بھی بن۔ تو اب امین کس نے بننا ہے اور خائن کس نے بننا ہے؟ آپ نے خائن بننا ہے، امین کس نے بننا ہے؟ بس صادق اور امین کی لاج رکھنا، اور جڑا ایک بنیا ہے اونجدہ نہ بن جانا، آپ کی مہربانی ہے۔ صرف امین بننا اور صادق بننا، اور امین اور صادق کے لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو ان لفظوں کی لاج رکھنا۔ ہم نے ان مبارک لفظوں کو بھی بدنام کر دیا ہے، بدکاروں اور زانیوں اور چور ڈاکوؤں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گئے، جن لفظوں کی قسم کھا کے لوگوں نے گواہیاں دی میرے حضور کے کردار کی۔ تو اللہ والو یہ ان لفظوں کی لاج رکھنی کہ آپ نے بن مانگے مجھ سے لیا ہے، بن مانگے آگے دیں گے، آپ خائن نہیں بنیں گے، امین بنیں گے۔ جو مانگے اس کو بھی اجازت، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنے اس کو بھی اجازت عام ہے، قیامت تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات جہاں سے بھی آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا سننا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ذکر اذکار کرنا کرانا قبول و منظور فرمائے۔ جہاں سے آپ آئیں اللہ رب العزت یہ کہ قدم کے اوپر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اے رب رحمان جو سکھی آئے ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو حیثیت والا بنا دے۔ اے اللہ جو